السلام علیکم سامعین، چینل عظیم ہستیاں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حاضر ہیں اپنی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس کے مصنف ہیں جناب محمد حسین ہیکل صاحب۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ شمالی حصے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ابوبکر نے جنوبی حصے پر توجہ منزول کی تھی، جہاں کے لوگ بدستور حالت ارتداد پر قائم تھے اور کسی طرح بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان لوگوں سے عہدہ برآ ہونے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ابوبکر نے خالد کو بزاخہ سے بتا اور وہاں سے یمامہ جانے کا حکم لیا۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بزاخہ سے بتا جائیں، پہلے وہاں کے حالات و واقعات کا ذکر کیوں نہ کر لیا جائے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عرب کے جنوبی حصے میں بنی تمیم کے قبائل بنی عامر کے قریب ہی آباد تھے۔ یہ قبائل مدینہ سے جانب شرق خلیج فارس تک پھیلتے چلے گئے تھے اور شمال مشرق میں ان کی حدود دریائے فرات کے دہانے تک تھی۔ بنو تیم کو عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں قبائل عرب کے درمیان خاص مقام حاصل تھا۔ یہاں کے لوگ شجاعت اور سخاوت میں مشہور تھے اور شاعری اور فصاحت و بلاغت میں بھی یہ دوسروں قبائل سے کسی طرح کم نہ تھے۔ چنانچہ اب تاریخ اور ادب کی کتابوں میں اس قبیلے کی شاخوں بنی حنظہ، دھرام، بنی مالک اور بنی یربوع کے کارناموں کا ذکر محفوظ چلا آتا ہے۔ چونکہ یہ قبائل دریائے فرات اور خلیج فارس تک آباد تھے، اس لیے ایرانیوں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگ زیادہ قبر پرست تھے، اگرچہ ان میں سے بہت سے عیسائی بھی ہو۔ دوسرے قبائل کی طرح یہ بھی مسلمانوں کی بالادستی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلحین کو ان قبائل سے جزیہ وصول کرنے کی غرض سے بھیجا تو سب سے پہلے بنو تمیم نے جزیہ دینے سے انکار کیا اور بنو عنبر تو تلواریں اور نیزے لے کر محصل کا استقبال کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینیہ بن حصص کو ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے ان قبائل کو بزور مطیع کیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے آئے۔ ان پر ان کا ایک وقت مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے بآواز بلند اپنی شرافت، عزت اور حسب و نفس کا واسطہ دے کر کے اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آوازیں سن کر باہر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے فخر و مباحات میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خطیب ان کے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ، مسلمانوں کا شاعر ان کے شاعر سے زیادہ سحر بیان اور مسلمانوں کی گفتگو زیادہ شیریں ہے، تو یہ لوگ اسلام لے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدی رہا کر دیے اور یہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی تمیم کی مختلف شاخوں کے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا جو بنی یربوع کا سردار تھا۔ جب ان امال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات سنی تو ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیا ابوبکر کی خدمت میں زکوٰۃ بھیجی جائے یا خاموشی اختیار کی جائے۔ اس اختلاف نے یہاں تک شدت اختیار کی کہ آپس ہی میں سخت لڑائی ہونے لگی۔ ایک فریق مدینہ کا تسلط قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن دوسرے فریق کو اس سے انکار تھا اور وہ ابوبکر کو زکوٰۃ بھیجنے پر آمادہ نہ تھا۔ مالک بن نویرہ مؤخر الزکوٰۃ فریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ابھی ان امال میں یہ اختلاف برپا ہی تھا کہ سجح بنت حارث عراق کے علاقے الجزیرہ سے اپنے قبیلے تغلب کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ تغلب کے علاوہ اس کے ساتھ ربیعہ، نمر، ایاد اور شیبان کے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر بھی تھا۔ سجح اصل میں بنی تیم کی شاخ بنو نویرہ سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی ننہال عراق کے قبیلہ تغلب میں تھی۔ اس کی شادی بھی بنو تغلب ہی میں ہوئی تھی اور یہ وہیں رہتی تھی۔ یہ بڑی ذکی اور فہیم عورت تھی اور اسے کہانت کا دعویٰ بھی تھا۔ لوگوں کی قیادت اور رہبری کا فن اسے خوب آتا تھا۔ جب اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو اس نے نواحی قبائل کا دورہ کیا اور انہیں مدینہ پر حلہ بولنے کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ بعض مورخین کہتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ درست کہتے ہیں کہ سجح کسی ذاتی لالچ اور کہانت کا کاروبار وسیع کرنے کے لیے شمالی عراق سے سرزمین عرب میں روانہ ہوئی تھی۔
بلکہ اصل میں وہ عراق کے ایرانی اعمال کی انگیخت پر آئی تھی تاکہ فساد و فتنہ پھیلا سکے اور اس شورش سے فائدہ اٹھا کر اہل ایران اپنے روبہ انحطاط اقدار کو سنبھالا دے سکیں، جو یمن میں دربار ایران کے مقرر کردہ ایک عامل بدحان کے اسلام لانے کے بعد سے گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مذکورہ بالا مورخین اپنی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سجاہ واحد عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس جیسی ہوشیار اور ذکی و فہیم عورتیں ہی اکثر اوقات جاسوسی اور لوگوں کو ورغلانے اور پھسلانے کے کام پر مامور کی جاتی تھیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ عرب میں اس وقت ٹھہری رہی جب تک اس کی کوششوں سے فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ پورے زور سے نہ بھڑک اٹھی۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ عراق واپس چلی آئی اور بقیہ عمر سکون و اطمینان سے بسر کی۔ ایرانیوں کی سرشست دیکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے اسے بلاد عرب میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے اعلیٰ کار بنایا ہوا اور یہ خیال کیا ہو بجائے اس کے کہ عرب پر چڑھائی کرنے کے لیے ایرانی فوج روانہ کی جائے، اس ہوشیار عورت کے ذریعے سے خود عربوں کو ایک دوسرے سے بھڑکا کر ان کی طاقت ختم کر دی جائے تاکہ کسی محنت و مشقت کے بغیر جزیرہ نما پر دوبارہ تسلط بٹھا سکیں۔ سجاہ ان عوامل سے متاثر ہو کر جزیرہ عرب میں داخل ہوئی۔ یہ طبعی امر تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم تمیم میں پہنچی۔ بنی تمیم کا اس وقت حال جو تھا وہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ ایک گروہ زکوٰۃ ادا کرنے اور خلیفہ محمد کی اطاعت کرنے پر آمادہ تھا، لیکن دوسرا فریق اس کی سخت مخالفت کر رہا تھا۔ ایک تیسرا فریق تھا جس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس اختلاف نے اتنی شدت اختیار کی کہ بنو تمیم نے آپس ہی میں لڑنا اور جدال و قتال کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ان قبائل نے سجاہ کے آنے کی خبر سنی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سجاہ مدینہ پہنچ کر ابو بکر کی فوجوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پھر تو اس اختلاف نے مزید وسعت اختیار کر لی۔ سجاہ اس ارادے سے بڑھی چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اچانک بنو تمیم میں پہنچ جائے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گی۔ سارا قبیلہ بالاتفاق اس کے ساتھ ہو جائے گا اور عینیہ کی طرح بنو تمیم بھی اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بنو یربو کی نبیہ قریش کے نبی سے بہتر ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور سجاہ زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ بنو تمیم کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف کوچ کر گئی اور ابو بکر کے لشکر سے مقابلے کے بعد فتح یاب ہو کر مدینہ پر قابض ہو جائے گی۔ سجاہ اپنے لشکر کے ہمراہ بنو یربو کی حدود پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور قبیلے کے سردار مالک بن نویرہ کو بلا کر مصالحت کرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ مالک نے صلح کی دعوت تو قبول کر لی، لیکن اسے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر ابو بکر کی فوجوں کا مقابلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے مخالف عنصر کا صفایا کر دیا جائے۔ سجاہ کو بھی یہ بات پسند آئی اور اس نے کہا، جو تمہاری مرضی، میں تو بنو یربو کی ایک عورت ہوں، جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ سجاہ اپنے ارادے سے فوراً کس طرح باز آ گئی اور مالک کی رائے کو بے پس و پیش کیوں کر قبول کر لیا؟ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو سجاہ کی رائے کی فوری تبدیلی کے راز سے پردہ اٹھا سکے۔ البتہ روایات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مالک اپنے قبیلے کا نہایت معزز اور صاحب اثر شخص تھا، اعلیٰ درجے کا شہسوار اور بلند پایہ شاعر تھا۔ تکبر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی زلفیں لمبی لمبی اور خوبصورت تھیں، شیریں مقال، نہایت ہنسمکھ اور آداب مجالس سے پوری طرح واقف تھا۔ اس کا بھائی متمم بن نویرہ اگرچہ کوئی شعر گوئی میں اس کا ہم پلہ تھا، جہاں مالک انتہائی خوب شکل اور وجیہہ تھا، وہیں متمم بن نویرہ انتہائی بدصورت اور کانا تھا۔ ایک مرتبہ عرب کے ایک قبیلے نے چھاپا مار کر متمم بن نویرہ کو گرفتار کر لیا اور اپنے قبیلے میں لے جا کر اسے رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب مالک کو یہ خبر ملی تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس قبیلے میں جا پہنچا اور لوگوں میں گھل مل کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے اس خوبی سے ان کے دل لبھائے کہ انہوں نے متمم کو فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دیا۔ زمانۂ جاہلیت میں بنو تغلب نے بھی متمم کو قید کر لیا تھا۔ مالک اس کا فدیہ ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ وہ لوگ اس کے حسن و جمال سے بے حد متحیر ہوئے۔ وہاں بھی مالک اپنی خوشگفتاری اور شیریں زبان سے ان کے دل لبھانے میں کامیاب ہو گیا۔ فدیہ لینے سے انکار کر دیا اور اسے فوراً چھوڑ دیا۔
چنانچہ وہ رہا ہو کر اپنے قبیلے میں آ گیا۔ اسی طرح بہت ممکن ہے کہ سجاہ بھی مالک کی خوش گفتاری اور مردانہ خوبصورتی سے متاثر ہو گئی ہو اور اس کے کہنے سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ سجاہ نے مالک کے علاوہ بنو تمیم کے دوسرے سرداروں کو بھی مصالحت کی دعوت دی، لیکن وکیع کے سوا کسی نے یہ دعوت قبول نہ کی۔ اس پر سجاہ نے مالک، وکیع اور اپنے لشکر کے ہمراہ دوسرے سرداروں پر دھاوا بول دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں جاربنین کے کثیر التعداد آدمی قتل ہوئے اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد مالک اور وکیع نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس عورت کا اتباع کر کے سخت غلطی کی ہے۔ اس پر انہوں نے دوسرے سرداروں سے مصالحت کر لی اور ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیے۔ اس طرح قبیلے تیم میں امن پیدا ہو گیا۔ اب یہاں سجاہ کی دال گلنی مشکل تھی۔ اس نے بنو تمیم سے بوریا بستر اٹھایا اور مدینہ کی جانب کوچ کر دیا۔ نباج کی بستی پر پہنچ کر اوس بن خزیمہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں سجاہ نے شکست کھائی اور اوس بن خزیمہ نے اس شرط پر اسے واپس جانے دیا کہ اس امر کا پختہ اقرار کرے کہ وہ کبھی مدینہ کی جانب پیش قدمی نہ کرے گی۔ اس واقعے کے بعد اہل جزیرہ کی فوج کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے سجاہ سے کہا، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں؟ مالک اور وکیع نے اپنی قوم سے صلح کر لی ہے، نہ ہمیں مدد دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس بات پر رضامند کہ ہم ان کی سرزمین سے گزر سکیں۔ ان لوگوں سے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور مدینہ جانے کے لیے ہماری راہ مسدود ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ سجاہ نے جواب دیا، اگر مدینہ جانے کی راہ مسدود ہو گئی ہے تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں، تم یمامہ چلو۔ انہوں نے کہا، اہل یمامہ شان و شوکت میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں اور مسیلمہ کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب اس کے لشکر کے سرداروں نے سجاہ سے آئندہ اقدام کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، یمامہ چلو، کبوتر کی طرح تیزی سے ان پر جھپٹو، وہاں ایک زبردست جنگ پیش آئے گی جس کے بعد تمہیں پھر کبھی ندامت نہ اٹھانی پڑے گی۔ یہ عبارت سننے کے بعد جسے اس کے لشکر والے وہی خیال کرتے تھے، انہیں اس کا حکم ماننے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ نظر آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے کس مقصد کے لیے یمامہ کا قصد کیا جب خود اسے اپنی قوم بنو تمیم میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد مدینہ کی جانب کوچ کرتے ہوئے اوس بن خزیمہ کے ہاتھوں اسے شکست اٹھانی پڑی تھی؟ کیا اس کے لشکر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ان ناکامیوں کو دیکھنے کے بعد اسے یمامہ نہ جانے کا مشورہ دیتا؟ یا یہ خیال کیا جائے اس کی خرافات پر ان لوگوں کو اس درجہ یقین تھا کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کی باتوں کو وہی خیال کرتے تھے اور نہایت فرما برداری سے اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوئی دکھ یا صحیح فروغ گذاشت نہ کرتے تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ سجاہ کا سارا قصہ ہی عجائب و غرائب کا مجموعہ ہے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ یمامہ پہنچی تو مسیلمہ کو بڑی فکر ہوئی۔ اس نے سوچا اگر وہ سجاہ کی فوجوں سے جنگ میں مشغول ہو گیا تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اسلامی لشکر اس پر دھاوا بول دے گا اور ارد گرد کے قبائل بھی اس کی اطاعت کا دم بھرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سجاہ سے مصالحت کرنے کی ٹھانی۔ پہلے اسے تحفے تحائف بھیجے اور پھر کہلا بھیجا کہ وہ خود اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سجاہ اپنا لشکر لیے پانی کے ایک چشمے پر مقیم تھی۔ اس نے مسیلمہ کو باریابی کی اجازت دے دی۔ مسیلمہ بنی حنیفہ کے 40 آدمیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا۔ کیمپ میں پہنچ کر خلوت میں اس سے تملک امیز گفتگو کی اور کہا کہ عرب کی آدھی زمین کے مالک قریش ہیں اور آدھی زمین کی مالک تم ہو۔ اس کے بعد مسیلمہ نے کچھ عبارتیں سجاہ کو سنائیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ سجاہ نے بھی جواب میں اسے اسی قسم کی بعض عبارتیں سنائیں۔ یہ ملاقات خاصی دیر تک جاری رہی۔ مسیلمہ نے اپنی خوش کلامی اور چال بازی سے سجاہ کا دل موہ لیا اور سجاہ کو اقرار کرتے ہی بن پڑی کہ مسیلمہ اس سے ہر طرح فائق ہے۔ سجاہ کو پوری طرح اپنے قبضے میں لینے اور ہم نوا بنانے کے لیے مسیلمہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی نبوتوں کو ایک کر لیں اور باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ سجاہ نے جو پہلے ہی اس کی خوش کلامی اور محبت آمیز باتوں سے مسحور ہو چکی تھی، نہایت خوشی سے یہ مشورہ قبول کر لیا اور مسیلمہ کے ساتھ اس کے کیمپ میں چلی گئی۔ 3 روز تک وہاں رہی۔ اس کے بعد اپنے لشکر میں واپس آئی اور ساتھیوں سے ذکر کیا کہ اس نے مسیلمہ کو حق پر پایا ہے، اس لیے اس سے شادی کر لی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، آپ نے کچھ مہر بھی مقرر کیا؟ اس نے کہا، مہر تو مقرر نہیں کیا۔
انہوں نے مشورہ دیا، آپ واپس جائیے اور مہر مقرر کر کے آئیے، کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مہر لیے بغیر شادی کرنا زیبا نہیں۔ چنانچہ وہ مسلمہ کے پاس واپس گئی اور اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ مسلمہ نے اس کی خاطر عشاء اور فجر کی نمازوں میں تخفیف کر دی۔ مہر کے بارے میں یہ تصفیہ ہوا کہ مسلمہ یمامہ کی زمینوں کے لغان کی نصف آمدنی سجاح کو بھیجا کرے گا۔ سجاح نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ سال کی نصف آمدنی میں سے بھی اس کا حصہ اسے دے، جسے لے کر وہ جزیرہ واپس چلی گئی۔ بقیہ نصف سال کی آمدنی کے حصول کے لیے اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بنو حنیفہ ہی میں چھوڑ دیا۔ وہ ابھی وہی مقیم تھے کہ اسلامی لشکر آ پہنچا اور مسلمہ سے جنگ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ سجاح بدستور بنو تغلب میں مقیم رہی، یہاں تک کہ امیر معاویہ نے قحط والے سال اسے اس کی قوم کے ساتھ بنو تمیم میں بھیج دیا، جہاں وہ وفات تک مسلمان ہونے کی حالت میں مقیم رہی۔ یہ ہے سجاح کا قصہ، اور جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے۔ وہ جزیرہ سے ابو بکر کے مقابلے کو روانہ ہوتی ہے، لیکن مالک بن نویرہ سے بات چیت کے بعد اس کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ مدینہ پر حلہ بولنے کے بجائے یمامہ کا رخ کرتی ہے۔ وہاں مسلمہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے فوراً بعد وہ اپنے قبیلے میں لوٹ آتی ہے اور بقیہ ساری عمر اسی طرح بسر کرتی ہے جیسے کبھی وہ اپنے قبیلے سے باہر نکلی ہی نہ تھی اور اپنے خاوند کے سوا کسی سے شادی کی ہی۔ مسلمہ کا معاملہ بھی سجاح کے معاملے سے کم تر تھا۔ اگر سجاح سے اس کی شادی کا قصہ درست ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمہ اول درجے کا سیاستدان اور لوگوں کی دلی جذبات بھانپ لینے والا انسان تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس طرح سجاح سے چھٹکارا حاصل کر لے تاکہ ابو بکر کی بھیجی ہوئی افواج کا مقابلہ دل جمعی سے کیا جا سکے۔ اس نے سجاح کو میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں سے رام کر لیا اور چال بازی سے کام لے کر اسے اس کے قبیلے میں واپس بھیج دیا۔ مالک بن نویرہ اور مسلمہ کے ساتھ سجاح کے تعلقات جس قسم کے رہے، ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سجاح ایک ہوشیار کاہنہ، عبارتیں بنانے میں ماہر، بہت نرم طبیعت اور نسوانی خصوصیات کی حامل تھی۔ ادھر مسلمہ میٹھی باتوں سے لوگوں کے دل موہ لیتا تھا، عورتوں سے اسے بہت کم رغبت تھی اور عورت کا حسن و جمال اس پر مطلق اثر نہ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی شریعت میں یہ بات رکھ دی تھی کہ جس شخص کے بیٹا پیدا ہو، اس کے لیے اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس جانا ناجائز ہے جب تک وہ بیٹا زندہ ہے۔ اگر بیٹا مر جائے تو دوسرے بیٹے کے حصول کے لیے بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن جس کا بیٹا موجود ہو اس کے لیے عورتیں حرام ہیں۔